اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ 78 سورۃ النساء ورس نمبر 78۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ قاری صاحب کیسے لکھوں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 70۔ شاباش، بہت اچھے کوشچن ہے بیٹا، ماشاءاللہ۔ لیکن لکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہو آپ لوگ ساتھ ساتھ بول کے کوشچن کر لیا کریں تاکہ اسی وقت حل ہو جائے، اور مجھے یاد ہی ضرور کروانا ہے، ان کو ہم اینڈ پہ لیں گے۔ جی اللہ پاک نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ لکھا کریں ساتھ، لکھا کریں، جہاں کہیں بھی جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ آنکھ، کان، دماغ، یہ چاروں چیزیں بیٹے ایکٹیو ہوں تو پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ چاروں چیزیں فل ایکٹیو، 100% ایکٹیو ہوں یہ چار چیزیں، پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی سلو ہے تو پھر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، پھر آپ ایسے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ آنکھ سے آپ نے دیکھنا بھی ہے، کان سے آپ نے سننا ہے، ہاتھ سے آپ نے لکھنا ہے، اور ساتھ دماغ سے آپ نے چیزوں کو سمجھتے جانا ہے، کویسچن ریز کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کے اوپر سوچنا ہے، اس سے مزید کویسچن نکالنے ہیں، ان کے جواب تلاش کرنے ہیں، جس کی سمجھ نہ آئے وہ پوچھنا ہے۔ یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو حبیبہ اسٹوڈنٹ ہے، ورنہ رچ کے نکمی ہے جو کلاس میں باتیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار چیزیں ایکٹیو ہوں تو پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز ایکٹیو نہیں ہے تو پھر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لکھنا شروع کریں ساتھ۔ بیٹا میں آپ کو یہ ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ 6 7ویں سال تک بھی ہیں نا، کبھی آپیاں جو آپ کی 5ویں 6 7ویں سال تک ہیں، کبھی آپ ان سے بھی پوچھیں تو یہ چیزیں انہوں نے بھی کتابوں میں کوئی نہیں پڑھی پوری ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے اتنا سلیبس پڑھا، اس طرح کی چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہوتی ہیں۔ تو یہ ویسے ہی آج کے زمانے میں کتابیں پڑھنے کی لوگوں کو توفیق ہی نہیں، عادت ہی نہیں ہے، تو چیزوں کو لکھا کریں تاکہ آپ کے پاس ایک مواد جمع ہو اور مسائل سمجھ آئیں آپ کو۔ پڑھنا نہیں تو کم از کم سننا تو صحیح حق ادا کریں نا۔ جی فرمایا جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ لو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط ترین قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو۔ قلعے ہوتے ہیں نا، پہلے زمانوں میں بڑے بڑے قلعے بنایا کرتے تھے گورنر حضرات، جو صوبوں کے گورنر ہوتے تھے، ریاستوں کے، وہ قلعے بنا کے تو ان کے اندر اپنے آپ کو محصور کرتے تھے، سیکیور کر لیا کرتے تھے۔ تو اصل میں جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زمانہ تھا، افلاطون یہ ایک فلاسفر تھا یونان کا، اس کے متعلق یہ بات آتی ہے، اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن چونکہ کتابوں میں یہ بات آتی ہے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فلاسفر تھا، اور مصوری کے فن میں اللہ نے اس کو مہارت دی تھی۔ مصوری، فن مصوری تصویر بنانا۔ اب تو کیمرہ آ گیا ہے نا قاری صاحب، پہلے تو کیمرہ نہیں تھا تو لوگ ہاتھ سے اسکیچ بنایا کرتے تھے، ان کو کہتے ہیں تمثیل، ہاتھ کے ساتھ مورتی ڈیزائن کرتے تھے، جس کو آج بھی آپ کیا کہتے ہیں، پینٹنگ،
پینٹنگ، ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتی تھی. تو یا پھر لوگ ہاتھ کے ساتھ ڈیزائننگ کرتے تھے یا ویسے مٹی کے ساتھ مورتی بنا لیتے تھے. پہلے یہ دو ہی طریقے رائج تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنی شکل کے من و عن 100 افلاطون بنائے، 100. اور پھر شیشے کا ایک قلعہ بنایا، اس کے اندر اس نے 100 افلاطون اور ساتھ خود چھپ کے بیٹھ گئے. آخری عمر میں پہنچا تھا تو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ اب تیرے مرنے کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اتنی کمال مصوری کا فن دکھایا کہ ان 100 میں سے کسی ایک مورتی کو بھی دیکھ کے اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ مورتی ہے، اصل افلاطون نہیں ہے. ایسا کمال کا فن تھا. میں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ میں نے افلاطون کو پڑھا ہے، میری نظر میں افلاطون مسلمان تھا، ٹھیک ہے. تو افلاطون کے جو افکار ہیں وہ مسلمانوں والے افکار تھے. ارسطو کے بھی، افلاطون کے بھی ایک خدا کو مانتا تھا. اب مسلمان تو خیر نہ کہیں، لیکن ایک خدا کو مانتا تھا. ہاں، مسلمان اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ گزرا. افلاطون، ارسطو بعد میں آیا، یہ پہلے وہ گزرا. سر یہاں ایک سوال چھوٹا سا. جی پلیز. جتنے بھی لوگ اس طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے، ان کو تو مسلم کہا جاتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے کہا اسلم کا لفظ، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں. یہ اسلم سے مسلم، اور جو مطلب جتنے بھی نبی آئے ان کی شریعت کو ماننے والوں کو پھر مسلم کہیں گے یا مواحد کہیں گے؟ اصل میں ایسا ہے کہ مسلم کا لفظ یہ صرف شریعت ابراہیمی کے لیے آیا ہے. جیسے قرآن پاک میں آیا نا، اعوذ باللہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو تو اپنی خاطر مسلمان رکھ، ٹھیک ہے. تو مسلمان کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام ان کے لیے استعمال کی گئی. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری ہی نسل میں امت مسلمہ پیدا کر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، میری ہی نسل میں تو امت مسلمہ پیدا کر. تو امت مسلمہ کا لفظ بھی پہلی دفعہ حضرت ابراہیم کی امت اور ملت کے لیے استعمال کیا گیا. اب آگے فرمایا امت مسلمہ میں ہی ایک نبی بھیج، امت مسلمہ میں ایک نبی بھیج جو اسی امت مسلمہ میں سے ہو. آقا علیہ السلام نے بھی آگے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار، ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی کس طرح ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، ما کان ابراہیم یہودیًا، ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانی، نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلمہ، مگر وہ صرف تھے مسلمان، ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام کی ملت بھی ملت ابراہیمی. تو جو تو ملت ابراہیمی کو ماننے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پیروکار تھے، ان کے لیے لفظ مسلمان بولنا درست ہے اور عین قرآنی اصطلاح کے مطابق ہے. باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مسلمان، یعنی جو ان کو ماننے والے تھے، ان کے لیے لفظ بولا گیا حواری. قرآن نے ان کو حواری کہا، ٹھیک ہے، حواری، ہاں حلوے والی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مختلف قوموں کے لیے مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے القابات استعمال کی ہیں، لیکن سب سے بہترین جو سب کے لیے بولا جاتا ہے وہ موحد، ٹھیک ہے. اور ملت ابراہیمی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مسلمان. اچھا، تو افلاطون نے شیشے کا محل قلعہ تیار کیا جی، اس کے اندر 100 مورتیاں رکھیں اور ان میں 101 نمبر پہ خود بھی چھپ کے بیٹھ گیا. چھوٹے قاری صاحب کتنی مورتیاں رکھیں؟ 100. تو 101 نمبر پہ خود چھپ کے بیٹھ گیا. اب اس نے کہا جی اسرائیل کو تو میں
نہیں نظر آ سکتا. مجھے کیسے پہچانے گا؟ بندہ کوئی نہیں پہچان سکتا تو اسرائیل کیسے پہچانے گا؟ یہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، بروج مشیدہ، کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف یہ یاد دلائی ہے. تو بہرحال جس دن اس کی موت آنی تھی، سب سے پہلے تو قلعے کے شیشے تڑ تڑ سارے ٹوٹ گئے، دروازے ٹوٹے. پہلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایسے نہیں آتا تھا جیسے اب آتا ہے. اب تو جناب اسرائیل کسی کو نظر ہی نہیں آتے. بارو بار وہ کی مدی گلی جو گزرتے ہیں 3-4 بندے لے جاتے ہیں. تو اب اسرائیل اس طرح آتے ہیں، چھپ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چھپے چھپے 3-4 بندے لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اسرائیل انسانی شکل میں آتا تھا، باقاعدہ انسانی شکل میں آگے سامنے کہتے ہیں ہاں جی پتر چوکلے میری پوری بستر، چلو شاباش تیاری کرو. ٹھیک ہے، وہ چپیڑیں لگا کے لے جاتے تھے. جو کوئی اچھے مسلمان ہوتے ان کو پھر استقبال اور ہار شار پہنا کے لے جاتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے. تو یہ لکھا یہ ہے کتابوں میں کہ اسرائیل نے دعا کی تھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کہ یا اللہ یہ لوگ، ہر بندہ یہی اسرائیل کو ہی برا بلا کہتا تھا، جی کی پتہ کدوں اسرائیل آ جائے. تو اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا، اب اسرائیل انسانی شکل میں نہیں آتا. کوئی بندہ فوت ہو جائے جی اسرائیل کا نام ہی نہیں آتا. ہر بندہ کہتا ہے بیمار سی تو فوت ہو گیا، کوئی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو فوت ہو گیا. بس اس طرح مختلف قسم کی. کوئی کہتا ہے جی ہوم ورک نہیں کیا تو افسوس کے ساتھ بچی فوت ہو گئی. تو ایسا بھی ہاں جی، پہلے بچوں میں اتنا افسوس ہوتا تھا، اب تو افسوس کے ساتھ مرنے کے بجائے ڈوب کے بھی نہیں مرتے، ہوم ورک بھی نہیں کرتے اور مرتے بھی نہیں. یہ بہرحال افسوس، ڈبل افسوس. آج کل ویسے بل ویسٹ مرن گئے. ہاں، تو بجلی کا بل آیا تو خودکشی کر کے مر گئے. اب اسرائیل کا نام بڑی دیر کے بعد جب مطلب آخر کار کوئی آسرا چارہ نہیں رہتا تو پھر گلے لگ کے آندے نے اچھا پھر جو مالک دی رضا، اسرائیل پھر بھی سیکیور ہو جاتا ہے سائڈ پہ. ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں اچھا پھر وعدہ آ گیا سی قاری صاحب اسرائیل صاحب سائڈ پہ ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہوا تھا. آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تھی یا اللہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پہ گئے. تو اس لیے دعائیں کرتے ہوتے تھے لوگ کہ کتے رستے جاندے اسرائیل نہ لبے، باقی سارے لب جن اسرائیل نہ لبے. یہ پہلے انسانی شکل میں آتے تھے، اب یہ انسانی شکل میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر انسانی شکل میں آتے ہوتے تو میں نے تو نام لے کے بتانا تھا، اے ہوم ورک نہیں کرتی ہیں نہ چکو. ٹھیک، اچھا تو وہ سب سے پہلے جی قلعے کے شیشے ٹوٹے. اب اسرائیل نے کسی اور مورتی کی طرف دیکھا ہی نہیں، ڈائریکٹ پہنچے افلاطون کے پاس اور کھینچ کے روح کو نکالا اور افلاطون سب موندے ہو گئے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے علماء نے کہا بروج مشیدہ سے یہ مراد ہے کہ تم بڑے بڑے قلعے بنا کے بھی اپنے آپ کو مورتیاں بنا کے اندر چھپا لو، جب موت آنی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اچھا اگلی بات قاری صاحب، یہ موضوع سمجھنے والا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. فرمایا ان تصبہم حسنۃ، ان لوگوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، نفع پہنچتا ہے، کوئی کسی بھی شے میں خیر اور نفع پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے. اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے، یعنی کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، خسارہ ہو جائے، کمی آ جائے، کوئی کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے کہتے تھے معاذ اللہ یہ ان کی وجہ سے، ہمارے کام میں خسارہ ان کی وجہ سے. اور اگر نفع ہو جاتا تو پھر کہتے جی یہ اللہ کا کرم. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا قل کل من عند اللہ، میرے رسول فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے. اس سے اگلی آیت ہے نا یہ سیم ہی آیت. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، نفع ملے تو یہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ، اگر نقصان پہنچے، خسارہ ہو جائے، کمی ہو جائے، ھذہ
من نفسک سیئۃ فمن نفسک، اگر تمہیں خسارہ ہو جائے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ قاری صاحب یہ 4 چیزیں، پہلے فرمایا منافق یہودی کہتے ہیں کہ نفع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہو جائے تو معاذ اللہ رسول پاک کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ ایک بات کلیئر۔ اگلی آیت میں فرمایا نفع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہو جائے تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ ان 5 جملوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ آپ نے کانسیپٹ کلیئر کر کے لے کے آنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اوکے جی، کر لیں گے؟ چلیے الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ آیت نمبر 92، اس پہ میں نے ایک دن بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ آیت ہے جس میں قتل خطا کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک ہوتا ہے بیٹے قتل عمد، قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ قتل کی یہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ عمد سے مراد ہے ارادے سے قتل کرنا، ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرنا، اور خطا سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ سے ہمیں خطاً قتل ہو گیا۔ جیسے آپ جا رہے ہیں کسی جنگل میں شکار کرنے، دور سے آپ کو کوئی چیز نظر آئی تو آپ کو ایسا لگا یہ ہرن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فائر کر دیا، لگ گیا فائر، ہرن صاحب گر کے فوت ہو گئے۔ اب آپ بھاگے بھاگے گئے، جا کے آپ نے ہرن کو سیدھا کیا، پتہ چلا وہ تو بندہ ہے، ہرن نہیں وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قتل خطا۔ آپ ریلوے پہ سفر کر رہے ہیں تو اوپر والے بوتھ پہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک زور سے جھٹکا لگا، آپ اوپر سے گرے، نیچے سیٹ پہ ایک بندہ اور سویا ہوا تھا، آپ اس کے اوپر گرے، وہ فوت ہو گئے۔ یہ بھی قتل خطا ہے۔ قتل خطا، یہ بھی قتل خطا۔ لڑائی چھڑوانے کے لیے آپ نے ذرا تھوڑا سا ایسے مکہ مار کے کہا پیچھے دے ہو، تو وہ مکہ ناک پہ لگ گیا، ہڈی ٹوٹ کے فوت ہو گئی، یہ بھی قتل۔ یہ جو جان بوجھ کے آپ قتل نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی آپ سے قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض اوقات مچھر لڑ رہا ہو نا تو آپ ایسے اڑانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہے۔ قاری صاحب یہ بھی قتل ہی ہے جی، کیوں جی؟ تو یہ قتل خطا، سمجھ آ گئی قتل کی؟ یہ قتل خطا ہے۔ کوئی ہوم ورک نہ کرے، میں ادھر کھڑا کر دوں 2 گھنٹے، کھڑے کھڑے اچانک بی پی ہائی ہو، گر جائے، گر کے فوت ہو جائے، تو یہ کون سا قتل ہے؟ خطا۔ یہ امر ہے سر اوپر، عمد، عمدن او خطأن، ٹھیک ہے جی۔ قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ یہ ایک دن میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، قصاص۔ جی جی بالکل۔ قصاص کیا ہے؟ یہ حد ہے، قتل کے بدلے جی جی قتل، جی، جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل قتل کر دیا جائے۔ اچھا، قتل خطا اللہ پاک نے فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا غلطی سے خطا، فتحریر، وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا، مسلمان غلام آزاد کرے گا، ودیت مسلمہ، اور دیت دے گا۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، شاباش، کتنی دیت دے گا؟ 100 اونٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
اب یہ ہے کہ وہ ہو مومن لیکن ایسی قوم میں سے ہو جو ہو آپ کے دشمن، ایسی قوم میں سے ہوں کہ وہ ہیں تو مومن لیکن آپ کے دشمن ہیں، آپ کے جیسے نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، ہیں مسلمان مگر ہیں دونوں دشمن۔ اگر اپنے دشمنوں میں سے کسی مومن کا قتل کر دیا تو پھر صرف غلام آزاد کیا جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی، دشمنوں کو دیت نہیں دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر آپ نے کسی غیر مسلم کا قتل کر دیا، عیسائی کا، یہودی کا، یا ریاست میں رہنے والا کوئی بھی غیر مسلم جو ٹیکس دیتا ہے، جس کی جان کی حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ، اس کا قتل کر دیا خطاً، تو پھر بھی دیت دی جائے گی اور ساتھ مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ تین صورتیں اس میں۔ سر یہ جو دشمن کو قتل کرنا ہے یہ عمدن یا خطاً؟ نا خطاً، خطاً۔ یہ تینوں حکم خطا کے، یہ قتل خطا ہے۔ اچھا جی، اب جو غلام آزاد نہ کر سکے اور 100 اونٹ دیت نہ دے سکے وہ کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اکٹھے 2 مہینے کے روزے رکھے گا، 60 روزے اکٹھے، ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے پھر 60 اکٹھے۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے۔ اگلی آیت میں ہے جی قتل عمد، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے عمدن کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ دوزخ ہے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، خالدن فیہا، اسی میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک جنگ میں 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک مسلمان صحابی تھے اور ایک تھا کافر، صحیح کڑاکے دار لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑتے لڑتے جو کافر تھا وہ نیچے گر گیا، کافر نیچے گرا، اب مسلمان تلوار لے کے اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ مسلمان کوئی نہیں ہوا، یہ ایسے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اگلی آیت نمبر 94، کہ جب تم کسی سے لڑائی کرو، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑنے جاؤ، کوئی کہہ دے میں مومن ہوں تو اس کو مان لو، کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو اس کو مان لو، پھر اس کے اوپر تلوار نہ چلاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر غضب میں آ کے فرمایا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تھا کہ وہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے؟ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس سے پھر دیت لی گئی تھی، اس صحابی سے 100 اونٹ دیت لی گئی تھی، انہوں نے خطا سے قتل کر دیا۔ تو یہ 4 آیتیں قتل کے حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، آگے آ جائیں اگلے صفحے پہ، یہ ہے ہجرت کے متعلق۔ ہجرت، یہ جب ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ، یہ اس کے متعلق مسلمانوں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، ہجرتین، 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت کے متعلق جب ٹائم تھا تو آقا علیہ السلام نے بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، اس میں تقریباً 12 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی اور وہ ہجرت کر گئے تھے۔ دوسری جب ہجرت ہوئی تو اس میں تقریباً 70 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ ہجرت کے سفر کے دوران چند صحابی فوت ہو گئے تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے اور وہ ہجرت نہ کر سکے، نکلتے ہی فوت ہو جائے، تو اس کو ہجرت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔